ایریز ہیں آسمانی کونسل کا پہلا ستارہ، یہ محتاط رہیں اپنا ہوم لینڈ، اپنے بہن بھائی، اپنے گھر والے، یہاں سے ریلیٹڈ. اور کتنا عرصہ تک یہ ایسی چلے گا؟ یہ ابھی جو یہ ہے تو اس یہ میں پہلی روشنی جو ہے نا وہ 20 مارچ کو طلوع ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن ہم نے انفارم کرنا ہے کہ اپنے رشتوں کی، اپنے ہوم لینڈ کے اندر کوئی ابلیس کامیاب نہ ہو جائے لڑوانے میں یا کوئی ٹینشن ارے ڈالنے میں. ارے ٹورس یعنی برج سور کے جو لوگ ہیں، یہ تو ان کے لیے تو بالکل کھلی احتیاط ہے. فائنینسز میں محتاط رہیں. اگر کوئی تبادلہ پوسٹنگ چاہتا ہے، ملک یا شہر بدلنا چاہتا ہے، اس کی بسم اللہ اس سال کے سیکنڈ ہاف سے ہوتی ہے. سیکنڈ ہاف سے ہوتی جی. So should we start this جی thing جی اس میں، بالکل. اور it's all up to you کہ آپ، میں صرف بیچ میں تنگ کرتا رہوں گا، اور مجھے جتنے میسیجز آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں اس میں، یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پہ انسٹاگرام پہ بھی، کہ عرفان صاحب بہت زیادہ بولتے ہیں، کم بولا کریں، ہوسٹ کو موقع دیا کریں. میرا دل نہیں کرتا ہوسٹ گلاں کرے، جو میں نے مائک ملے ہے تو ہوسٹ کیوں گلاں کرے، وہ گیسٹ کیوں گلاں کرے، دسو میں نے ذرا تو میں تو چھیڑوں گا. کتنی عمر گزاری ہے آپ نے ہاں لوگوں کے منہ میں الفاظ ڈال کے، 30 وہ years ساری 30 فرسٹریشن نکل رہی ہے مائک ہاتھ میں آتے. 30 years جو خود بیٹھ کے یہاں پہ بولنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں ہوتا تھا اس وقت سچویشن اس میں. اینی ویز، اچھا جی، جو ہم بات کر رہے تھے کہ تھوڑا سا جو ٹائم ٹف آنے جا رہا ہے، کہ تھوڑا سا وہ جو ایریز ہیں آسمانی کونسل کا پہلا ستارہ، یہ محتاط رہیں اپنا ہوم لینڈ، اپنے بہن بھائی، اپنے گھر والے، یہاں سے ریلیٹڈ جو ہے نا، ان کے لیے ضرور احتیاط کریں، اور اللہ سے دعا کی بھی کریں اور صدقات بھی دیں اپنا، اور یہ بھی ٹریفک کے معاملات میں بہت احتیاط اس میں کریں. دو ایک چیزیں میں سیاست ہاں پوچھتا ہاں جاؤں گا. ہاں اس میں ہاں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر ایریز کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایریز کو کیا کرنا ہے اس وقت. ایریز جو ہے وہ ان کی ہیلتھ ہاؤس اور اوبیسلی فائنینشیل ہاؤس، یہ جی دو جی، لوگ دو اکثر ایریا، پوچھنا چاہتے ہیں. مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ اور ہوم لینڈ، یہ 4 فرنٹس ویک جا رہے ہیں اس وقت ان ویک کے جا لیے. رہے ہیں ہاں، ایریز کے. اور کتنا عرصہ تک یہ ایسی چلے گا؟ یہ ابھی جو یہ تو ہے اس یہ میں پہلی روشنی جو ہے نا وہ 20 مارچ کو طلوع ہو رہی ہے. 20 مارچ کو یہ ہٹ رہا ہے، یہ جی، ٹینشن ہٹ رہی، ختم ہو رہی، پہلی روشنی وہاں سے طلوع وہاں سے ہوتی ہے. طلوع ہو رہی ہے. اس کے ہاں، بعد آہستہ آہستہ چیزیں ان کی پھر ٹھیک ہوں خدا گی. تعالیٰ نے جن جن ایریاز میں آزمایا ہے انہی ایریاز میں کمپنسیشن ملے گی. کمپنسیشن، اللہ تو وہ کہتے ہیں نا اللہ سورۃ اکبر، علم نشرہ کہ ہر مشکل کے بعد بعد آسانی ہے، آسانی تو ہے. یہ بات یہاں پہ ثابت فیملی بھی ہو. فیملی ٹھیک رہے گی، ان کی فیملی ہاؤس دیکھیں ٹھیک رہے گا. وہاں پہ عرفان، بس اللہ تعالیٰ دیکھیں یہی غیب کا علم ہے. ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن ہم نے انفارم کرنا ہے کہ اپنے رشتوں کی، اپنے ہوم لینڈ کے اندر کوئی ابلیس کامیاب نہ ہو جائے لڑوانے میں یا کوئی ٹینشن ارے ڈالنے میں. ارے تو اس کو کیونکہ دیکھیں ایک بات ایک اور کہہ دوں آپ کو، اس میں پھر میں بھول جاؤں گی. یہ جو 15 مئی تک کا وقت ہے نا، یہ بڑا خطرناک تھا دنیا پہ. دنیا پہ 2020 سے لے کے اللہ تعالیٰ نے نا، وہ کہتے ہیں نا آخری وقت آئیں گے زمین سے نور اٹھا لیا جائے گا، یہ وہ وقت تھا. اب قدرت آئے گی جوش میں. قدرت کا سائیکل بڑا سسٹمیٹک ہے. تو اب وہی کہتے ہیں نا، بچے گا وہی جس نے رب کی رسی کو پکڑا ہوا ہوگا، تھاما ہوگا. جس کے اللہ قبلے اکبر. سیدھے ہوں گے، بچے گا وہی اس وقت میں جو ہے. تو یہ وہ وقت ہے کہ اسی سال قدرت خدا جو ہے نا وہ جو رحمت خدا بندی ہے اس نے جوش میں آنا. جوش میں آنا اسی سال میں اور اسی سال سے جیسے کہتے ہیں نا ماہ رمضان میں شیاطین بند کر دیے بند کر جاتے دی ہیں، جائیں. اب وہ ٹائم شروع ہوگا کہ جو ابلیس انکل کو کھلی چھٹی ملی ہوئی تھی نا، ہاں بہت اب تنگ ان کیتا ان انہیں. کی ہاں اب پکڑ آئے گی جو ہے. اوکے. اینڈ ہاں، دیٹ ول بی اپریل اور واٹ؟ بس یہ ٹائم شروع ہے. شروع ہے. یہ آخری جو ہے اس کی جو سیاہ کاریاں ہیں یا اس کو کھلی چھٹی ہے، وہ یہاں تک کا ٹائم لیکن ہے. یہ تھریش ہولڈ اسٹرانگ ہے. آپ نے بتایا کہ 20 مارچ ہاں، تک جو ہے وہ پریشر زیادہ ہے. اوبیسلی جب بہت آپ ایک پریشر اس کو زیادہ جکڑ رہے ہیں ہے. شیطان کو تو ہاں، وہ ریزسٹنس تو زیادہ تو وہ ہوگی جو اس سے. اس وقت جو ہے نا وہ زور پورا محتاط جو ہے رہنا ہے نا، بہت کیونکہ زیادہ. یہ وہ آخری اس کے ٹائمنگز ہیں. اوہ تو اوہ یہ ذرا اوہ یوں اوہ. سمجھے کہ کبھی کہتے ہیں نا جنت ایک ہاتھ کے فاصلے پہ رہ جائے، اور ہاں. آپ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو ارے جائے کہ وہ جنت آپ سے چھن نہ چھن جائے. جائے. تو یہ والا وقت بڑا محتاط ہے. ارے اللہ یہ والا وقت بہت محتاط ہے. اللہ. تو یہ اب جو ہے نا وہ جو ایک سائیکل ہے قدرت کا، اب قدرت وہ کا جوش میں آنے جوش جا میں رہا ہے. آنے ہاں جا جی. رہا تو جس سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا بچے گا وہی جو جس نے پکڑا ہوگا رب کی ہے. رسی کو. جی، اگلا ستارہ ٹورس یعنی برج سور کے جو لوگ ہیں، یہ تو ان کے لیے تو بالکل کھلی احتیاط ہے. فائنینسز میں محتاط رہیں، اور جب کہیں سفر کریں صدقہ دے کے سفر کی بسم اللہ کریں. رشتہ داریاں، لو لائف، بچوں سے ریلیٹڈ معاملات
وہاں پہ کیئرفلی چلنا پڑے گا انہیں. پورے فیبرری کا مہینہ, اور انہوں نے مارچ تک جو ہے وہ نہیں کرنا ہے. ان کا وقت جو ہے یہ جو ٹلے گا ان کا مئی سے ٹلے گا. ان کو جو قدرت پہلا ریلیف دے رہی ہے وہ ان کے فائنینشیل ایریا میں دے رہی ارے ہے. اللہ اکبر. فائنینسز بہتر ہونے جا رہے ہیں تو وہاں پہ پہلا ریلیف انہیں وہاں ملے گا. اور برین ایریا میں پہلا ریلیف مارچ میں. اور جو جو چیزیں ان کو ڈسٹرب زیادہ کر رہی تھیں وہاں پہ ان کا کمپنسیشن, اگر کوئی تبادلہ پوسٹنگ چاہتا ہے, ملک یا شہر بدلنا چاہتا ہے, اس کی بسم اللہ اس سال کے سیکنڈ ہاف سے ہوتی ہے. سیکنڈ ہاف سے ہوتی جی ہے. سیکنڈ ہاف ول بی جون جولائی. ہاں جی, جون سے سٹارٹ کر اچھا دیں تب آپ اس تک کو. اس میں, تب جی تک دے ہیو ٹو بی کیئرفل. ہاں مطلب کسی کے کو بے وقوف نہ بنا دے, کوئی کوئی اچھا. کنسلٹنٹ پیسے نہ لوٹ لے, ڈنکی لگانے والے طریقہ, اوئے ہوئے ہوئے اتنے خطرناک طریقے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی, اتنا میڈیا اویئرنیس دیتا ہے, اتنی موویز بنائی جا چکی ہیں, اور جتنا تو ہم سے زیادہ تو موبائل اس قوم کے ہاتھ میں ہوتا ہے, پھر ڈنکی سے باز کیوں نہیں آتے. بڑی لمبی ڈبیٹ ہے, کیونکہ ہم نے ایک پروگرام اس کے اوپر کیا, اور وہ ایک ڈرامہ اس کے اوپر کیا. وہ ڈرامہ اس کا ٹاپک یہ تھا کہ کون سا ایسا ٹائم تھا جس میں لوگ اپنا گھر بار, بیوی بچے سب کو داؤ پہ لگا کے, اپنے پیسے اپنی زمینیں داؤ پہ لگا کے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے. اور اب ایسا وقت کیوں ہے کہ سب لوگ اپنے پیسے, اپنی رشتہ داری, اپنا تعلق, اپنی ساری چیز داؤ پہ لگا کے اس ملک سے ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں, ود گڈ اور بیڈ ویز, اینی وے, کسی بھی طرح سے. 40 لاکھ لوگوں نے اپنی فیملیز سے, اپنے لوگوں سے, اپنے رشتہ داروں سے جمع کر کے, رشتہ داروں سے جب جمع کریں اس کا مطلب ہے کہ آپ اس طرح سے نہیں بھاگ رہے, چپکے سے نہیں بھاگ رہے کہ یار صرف ایک دو بندوں کے ساتھ ڈسکشن ہوئی اور چلے گئے. نہیں, آپ نے پوری فیملی سے 40 لاکھ روپیہ ایک چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہوتی, اس کا کچھ ایسے کوئی کام کر لیندے, کچھ ہو جاتا. لیکن لوگ اتنے اپسیٹ ہو گئے, اتنے بیزار ہو گئے. اس کے بعد جب آپ ایسی بات کرتی ہیں کہ بھائی سب ٹھیک ہونے والا ہے, تو لوگ تھوڑا سا اور گھبرا جاتے ہیں کہ یار نہیں, میرا تو نہیں چولہا جل رہا, مسئلے ہمارے بہت زیادہ ہیں. کون سا ایسا ٹائم, کون سا بندہ ایسے افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے باہر نکل جائے یار, اپنا گھر بار اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کس طرح سے کیسے وہ کر جائے, اپنی بیوی کا زیور بیچے, اپنی ماں کی چیزیں بیچے, اپنے بھائی کی جائیداد بیچے, سارا کچھ کرے, اور سب لوگ جمع کر کے اس کو کہیں کہ یس دس از دا ایزیسٹ وے, چلا جائے. اور وہ چلا کیسے جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو سچویشن ہوا ہے, دوسری میں جو خطرناک بات کرنے والوں, بارڈر کیسے کراس کر جائے یار, ہے نا, کتنی سوچیں, کتنی ڈینجرس بات ہے. ہاں, آپ تو اپنے بچے کو موت خود خرید کے دے رہے ہو. اگر بارڈر کراس کوئی کر رہا ہے تو پھر صرف جا نہیں رہا, پھر آ بھی رہا ہے. تو یہ تو ایک اور لمحہ فکر ہے کہ ہمارے ملک کا بارڈر کیسے کراس ہو جاتا ہے, اور سینکڑوں کی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں, جب تعداد آتی سب سے زیادہ نمبر پاکستان سینکڑوں کی تعداد میں بارڈر کراس کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کا نہیں ہے اس وقت اسٹریس لیول ہے, اس قسم کا شوٹ ہوا ہے, اس کو بھی مٹیریلائز کرنا چاہیے, اس کو تھوڑا سا ریشنلائز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہر موقع پہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو فیسینیٹ کرتے ہیں کہ یہاں تسی باہر چلے جاؤ تو ہو جائے گا تو ایسے ہی بھیج دیں گے, سارا کچھ ہو جائے گا. لیکن وہ کہاں پہ ہیں جنہوں نے میرے ملک کے بارڈر اسٹرانگ کرنے ہیں یار؟ سوچیں ذرا, وہاں پہ آ کے تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کہ یار نہیں, میرے ملک کے بارڈر اتنے ایزی, اتنے آرام سے کراس کرنے کہ سینکڑوں کی تعداد میں کراس کرتے ہیں لوگ, اکثر ہی. اور بہت یہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا, اور سلسلہ ختم نہیں ہو رہا. میرے پاس ایک کلائنٹ ایسا آیا, اور وہ پھنسا ہوا تھا اس وقت, جو پہلے کشتی ڈوبی. میں نے قسم سے میں کہ تم لوگ کا دل ہلتا نہیں ہے؟ نہیں, کیونکہ کشتی جو کامیاب چلی جاتی ہے وہ سرخرو ہو جاتے ہیں, پھر اس کام پہ اور پھر لوگ ان پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں اس کشتی کے ڈوبنے کے بعد بھی. اور وہ جب واقعات آتے ہیں, جو لوگ جن سے ہم ملے ہیں, سارا کچھ ہوا ہے, وہ پتہ چلا ہے کہ جی ایک گاڑی کے اندر, وہ ایک ڈگی کے اندر 6 سے 8 لوگوں کو بند کر کے دنوں کے ٹریولنگ کرتے ہیں اس میں, کیونکہ آپ نے جو ہے وہ لے کے جانا ہوتا ہے اور طریقے سے, مشکل طریقے سے اس میں. تو وہ کس طرح سے سیٹوں کو ہٹا کے ان کے نیچے ایک جگہ پہ جو ہے جہاں پہ ایک بندہ نہیں بیٹھ سکتا, وہاں پہ 10 بندے گھسا کے, لیکن لوگ جاتے ہیں, لوگ سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ نہیں ختم ہو رہا.